آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کیوں کیا؟ زبیر احمد کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ شدید بے چینی کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے جو بات اسے پتہ چلی تھی وہ برداشت کرنا پہلے تو شاید آسان ہوتا، مگر اب نہیں۔ سفینہ بیگم نے گہری سانس لے کر کمبل بیڈ پر رکھا۔ یہاں پر رات کے وقت ٹھنڈ ہوتی ہے، تم یہ کمبل اوڑھ لینا، اور مزید کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھے بتا دو۔ ملازم رات کے وقت سو جاتے ہیں، ہم انہیں پریشان نہیں کرتے۔ وہ واضح طور پر بیٹے سے کترا رہی تھی۔ انہوں نے کمرے سے باہر نکلنا چاہا، مگر 6 فٹ سے نکلتے قد والے زبیر احمد نے ان کا راستہ روک لیا تھا۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، مجھے میری بات کا جواب چاہیے۔ ماہین میری منگیتر تھی۔ جب میں یہاں سے گیا تھا تو میری اور اس کی منگنی آپ سب نے خوشی خوشی کی تھی، تو پھر اب یکدم کیا ہوا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ سفینہ بیگم نے گہری سانس لی۔ دیکھو زبیر، بات کا تماشا مت بناؤ۔ کل تمہاری محنت کی مایوں ہے۔ اگر سالوں بعد شادی میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آ ہی گئے ہو تو خود پر کنٹرول رکھو۔ تمہاری چچی کے ہاتھ پھر سے نہ کوئی نیا تماشا آ جائے۔ پہلے ہی جائیداد کے بٹوارے کو لے کر وہ ہر روز ایک نیا تماشا کھڑا کر دیتی ہیں۔ سفینہ بیگم کی آواز میں سے غصہ جھلک رہا تھا۔ زبیر چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا، مگر کمرے کا دروازہ کھول کر آصف احمد اندر داخل ہوئے تھے۔ باپ کو دیکھ کر زبیر لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ اس کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ آج صبح جس وقت اس کی فلائٹ لینڈ کی تھی، تب سے لے کر اب تک گھر میں اس قدر ہنگامہ برپا رہ چکا تھا کہ ان سب کو ایک دوسرے سے ٹھیک سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ دیکھ لوں گا میں خود ہی اس سارے معاملے کو۔ آخر پتہ نہیں یہاں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ الجھن بھرے انداز میں کمرے سے باہر نکلا اور ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر جاتی دوسری منزل پر اسے وہ دکھائی دی تھی۔ سیاہ رنگ کے ڈھیلے ڈالے سے ٹراؤزر کے اوپر اوور سائز ٹی شرٹ پہنے، بڑے سے تکیے کو ہاتھ میں دبوچے وہ کسی سوچ میں گم کمرے کی سمت جا رہی تھی۔ اس کے لمبے بال بشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ زبیر احمد کو اپنا دل ان بالوں کے قرض میں جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ میری منگیتر کو اتنی آسانی سے کوئی مجھ سے چھین لے، یہ تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ بے شک میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے ماہین احمد، مگر اب زبیر احمد اپنی دسترس میں سے کسی چیز کو جانے نہیں دیتا۔ پرسوچ نگاہیں ماہین کے وجود پر جمائے وہ سوچ رہا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر بھی پلٹ کر زبیر احمد کو نہیں دیکھا تھا۔ اسی طرح چلتے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ زبیر نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ سبھی لوگ سونے کی تیاریوں میں مگن تھے۔ کچھ دیر پہلے گھر میں جو بدمزگی ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ سفینہ بیگم اور آصف صاحب اسے خداحافظ کہہ کر چلے گئے تو وہ ایک دفعہ پھر بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ باہر سے آنے والی آوازیں مدھم ہو گئیں۔ گھنٹے بھر انتظار کرنے کے بعد وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ 2 کنال کے رقبے پر پھیلی ہوئی یہ بڑی سی کوٹھی خاموش ہو چکی تھی۔ ملازمین اپنے اپنے کوارٹروں میں سونے جا چکے تھے اور فی الحال کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ محتاط انداز میں چلتا وہ سیڑھیوں سے اوپر چلا آیا۔ مسلسل فلائٹ اور پاکستان اور امریکہ کے فرق کے بعد اس کا سر گھوم رہا تھا، مگر ایک اشتعال سا تھا جو اس کے رگ و پے میں دوڑ رہا تھا۔ 15 سال پہلے جب وہ امریکہ گیا تھا، تب اسے یہ بات پتہ تھی کہ سنہری آنکھوں والی ماہین بچپن سے اس کے ساتھ منگنی کے رشتے میں منسلک ہے۔ اس وقت نہ تو زبیر کو ماہین میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ماہین کو منگنی جیسے لفظ کا مطلب پتا تھا، مگر 15 سال بعد جب وہ اپنی ڈگری مکمل کر کے آل پاکستان واپس لوٹا تھا تو ماہین پر ایک نظر ڈالتے ہی وہ زہر زدہ سا رہ گیا تھا۔ وہ ان سب کے لیے جوس بنا کر لائی تھی۔ لیمن کلر کی سادہ سے گھیر والے فراک میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شام میں ہونے والی کسی فنکشن کو لے کر وہ نمرہ سے زور و شور سے بحث کر رہی تھی۔ یہ کون ہے امی؟ وہ بے ساختہ چونکا۔ یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے ماہین، سفینہ بیگم نے خاموش انداز میں جواب دیا تھا۔ زبیر کے اندر گھنٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ ماہین؟ اس نے زیر لب ماہین کا نام دہرایا، وہ بھی جیسے چون کر اس کی جانب مڑی تھی۔
چند ساتوں تک وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر گھبرا کر جوس کا گلاس میز پر رکھتے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ یہ تو میری منگیتر بھی تھی نا امی؟ اس نے خوشگوار انداز میں پوچھتے جوس کا گلاس اٹھایا۔ سفینہ بیگم نے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تمہاری چچی نے تمہارے اور معین کے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ جب سے تمہارے چچا کا انتقال ہوا ہے ان کا رویہ سمجھ سے باہر ہے۔ زبیر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ایک لمحے پہلے تو اس نے اپنے اور معین کے رشتے کو قبول کیا تھا اور اب ایک لمحے بعد ہر چیز تہس نہس ہو گئی تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ اس نے ایک پلٹ کر چچی کی طرف دیکھا جو آصف احمد کے ساتھ جائیداد کے کسی معاملے کو لے کر سخت انداز میں بحث کر رہی تھی۔ یہ بحث بعد میں اتنی زیادہ بڑھی کہ ان سب کو ہی اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں جانا پڑا تھا۔ میں تم سے پوچھ کر رہوں گا ماہین کہ آخر کس حق سے تم نے اس رشتے سے انکار کیا ہے؟ ماہین کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا اندر کی سمت دھکیلتے وہ بڑے استحقاق کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر وہ اسے ایک طرح کا سوتی ہوئی نظر آئی۔ گال کے نیچے ہاتھ رکھے وہ معصومیت سے سو رہی تھی۔ میرے سکون کو غارت کر کے کس آرام سے سو رہی ہے محترمہ؟ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے عین قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے نائٹ ڈریس میں بے خبر سوتے وہ دل میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ زبیر نے بغور اسے دیکھا۔ وہ دراز کرتی دبلی پتلی سی، اس کی گردن بے حد خوبصورت تھی اور ناک اس سے بھی زیادہ پیاری، یا شاید آنکھیں۔ وہ اپنے آپ سے الجھ رہا تھا اور اسی دوران اسے پتہ نہ چلا جب اس نے ہاتھ بڑھا کر ماہین کے چہرے پر آئے ہوئے بال پیچھے ہٹائے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے جاگی۔ کون ہے؟ اس کی سنہری آنکھوں میں خوف امڈ آیا۔ زبیر کو یکلک کسی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے بے اختیاری اپنی ہتھیلی ماہین کے لبوں پر جمائی تھی۔ شور مت کرنا، میں ہوں، زبیر بھاری آواز میں کہتے وہ آہستگی سے اس کے برابر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اور پھر خوف پھیلا۔ دیکھو، میں کوئی عام 16-17 سال کا امیچور لڑکا نہیں ہوں، مگر لاشعوری طور پر ہمیشہ میں نے تمہیں خود سے منسلک محسوس کیا ہے، اور میری انا یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس لڑکی کے ساتھ میرا نام جڑا ہوگا یوں اتنی آسانی سے میرے ساتھ شادی سے انکار کرتے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں انکار کیا تم نے اور تمہاری ماں نے اس رشتے سے؟ زبیر کی آواز سخت ہوئی تھی۔ ہاتھ ہنوز اس نے ماہین کے لبوں پر جما رکھا تھا۔ وہ گھٹے گھٹے انداز میں چلائی مگر اس کی چیخ باہر نہ نکل سکی۔ بچاؤ کے لیے اس نے دونوں ہاتھوں سے زبیر کے کالر کو تھاما تھا اور اس کی اضطراری حرکت کے نتیجے میں اس کی شرٹ کے سامنے کے 2 بٹن ٹوٹتے چلے گئے۔ کشادہ سینہ واضح ہوا تو ماہین بے ساختہ خود میں سمٹی۔ زبیر کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ لڑکی اس سے پہلی نظر میں اتنی اچھی لگی تھی اور اب اپنی حرکتوں سے مسلسل زبیر کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ہینڈسم ہوں یار، میں اتنی جلدی بھی کیا ہے دیکھنے کی؟ شادی ہو جائے اس کے بعد دیکھ لینا۔ وہ ہلکا سا اس کے سمجھ جھک کر گنگنا۔ ماہین کی آنکھوں میں غصہ اترا تھا۔ اس نے پوری قوت سے اپنے لبوں پر جمع زبیر کا ہاتھ ہٹایا۔ شرم نہیں آتی آدھی رات کو کسی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے؟ نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، نکل جائے یہاں سے، وہ بے ترتیب سانسوں کے درمیان بولی۔ زبیر کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیوں نہیں کرنی مجھ سے شادی؟ ہاں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ پہلے مجھے وجہ تو بتاؤ کہ رشتہ ختم کیوں کیا، اس کے بعد میں تمہارے اعتراضات کے جوابات بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے مہرین کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف جھٹکا دیا تھا۔ جس ماحول سے وہ آیا تھا وہاں یہ سب معمول کی باتیں تھیں۔ وہ خود لڑکیوں کا عادی نہیں تھا مگر ٹھکرائے جانے کا احساس اسے شدید بے چین کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس میں وہ ساری احتیاط بالائے طاق رکھے ماہین کے کمرے میں موجود تھا۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، یہ امریکہ نہیں ہے، وہاں کرتے ہوں گے یہ سب کچھ آپ، یا رات کے وقت کسی کے کمرے میں جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آپ پلیز جائیں۔ ماہین نے گھبرائے ہوئے انداز میں بیٹھ کے دوسری طرف دیکھا مگر زبیر کو تو اس کے جملے نے تیش دلا دیا تھا۔ کیا مطلب امریکہ میں یہ سب کچھ کرتا رہتا ہوں؟ میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں۔ کیا ایسی چیز کو بنیاد بنا کر تمہاری ماں نے رشتہ ختم کیا ہے؟ اس نے ماہین کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بے اختیاری میں کیا کر رہا تھا اسے خود لائم تھا۔ کمرے کی نیم تاریکی سامنے بیٹھی اس حسینہ کے دل میں اترتا ہوا حسن اور اس کی خوفزدہ نگاہیں
زبیر احمد کو خود پر اختیار ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، اگر امی نے آپ کو دیکھ لیا تو اس نے بات دوری چھوڑ دی تھی۔ زبیر کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا، بغور اسے دیکھتے وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ ایک تو یہ امی ہمارے بیچ میں کیوں آ جاتی ہیں؟ میں اپنی منگیتر سے مخاطب ہوں اور میں اس منگنی کو ختم نہیں کر رہا، بلکہ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ شاید کل یا پرسوں میرے اور تمہارے نکاح کے بارے میں بھی بات پر ماہین کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ زبیر نے اس کا مرمری ہاتھ اٹھایا۔ ماہین کا ہاتھ گرم ہو رہا تھا، وہ بے ساختہ چونکا۔ تمہیں بخار ہے کیا؟ اس نے ماہین کے ماتھے کو چھوا تھا اور عین اسی لمحے کمرے کی لائٹ آن ہوئی تھی۔ دونوں بے ساختہ چونکے۔ ماہین کے ساتھ ساتھ زبیر نے بھی پلٹ کر بیڈ کے دائیں جانب دیکھا تھا جہاں لیٹی ماریا چچی نے لیٹے لیٹی کمرے کی لائٹ آن کر دی تھی، اور اس وقت وہ خوشمگی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے اٹھ رہی تھی۔ ماہین نے بے بسی سے اپنی آنکھیں مینچی۔ زبیر احمد بغیر گھبرائے بیڈ سے اتر گیا تھا۔ کس قدر بے شرم بے حیا انسان ہو تم۔ بالکل ٹھیک کیا میں نے رشتے سے انکار کر کے۔ مجھے پتا تھا امریکہ میں پلنے بڑھنے والا شخص ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے اوپر اوڑا ہوا کمبل پھینکتے یکدم زور سے چلائی تھی۔ زبیر احمد کا دماغ بگ سے اڑا۔ آرام سے چچی جان، یہ کس انداز میں بات کر رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے کہ میں کمرے میں اس طرح آیا، میرا آنا غلط تھا، لیکن میں واپس جا رہا تھا، میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ وہ بے اختیار اپنے کمرے میں آنے پر پچھتایا تھا، مگر ماریا چچی تو جیسے حواسوں میں نہیں رہی تھیں۔ ایک دم سے اٹھتے دروازے تک گئیں اور انہوں نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا۔ سفینہ بھابھی، بھائی جان آئیں اور اپنے بیٹے کے کرتوت دیکھ لیں۔ میں جھوٹی نہیں تھی، ہمیشہ مجھے غلط قرار دیا جاتا ہے نا۔ اس گھر میں مجھ پر ہونے والے ظلم و ستم کا کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ کل تک میرے حقوق کھائے جاتے تھے اور آج میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے شخص اس کے کمرے میں آن گھسا ہے۔ ماریا چچی نے حلق پھاڑ کر چلا کر کہا۔ زبیر کی قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ مائی نے گھبرا کر کمبل پورا اپنے سر تک اوڑھ لیا تھا۔ ہوش میں چچی جان، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کسی غلط نیت سے کمرے میں نہیں آیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے گھبرا کر چچی جان کو وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر وہ پوری قوت سے چلانا شروع کر چکے تھے۔ جلدی آؤ، سب بلائیں، سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ سارا تماشا یہ شخص رات کے اس وقت میری بیٹی کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ چلا رہی تھی۔ زبیر نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چچی جان یہ سب کیوں کر رہی ہیں، مگر اس نے کمرے کے کھلے دروازے سے اپنے والدین کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ سفینہ بیگم نے زبیر کو وہاں کھڑے دیکھا تو بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے اور تبھی زبیر چونکا۔ اس کی نگاہ بے اختیار اپنے سینے تک گئی تھی جہاں شرٹ کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ لبیچوں سے اپنی شرٹ کو ٹھیک کیا۔ آپ سب لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ ماہین سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ میں یہاں بس اس سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہاں چچی جان بھی ہیں۔ زبیر نے بے بسی سے ان سب کو دیکھا، کسی کے چہرے پر بھی یقین نہیں تھا۔ ماہین سے کیوں پوچھ لیں؟ ماہین کا نام بھی اپنی زبان پر مت لاؤ، ختم کر چکی ہوں میں تم دونوں کا رشتہ، اور آج تمہاری سرکت کے بعد اب سوچنا بھی مت۔ میری معصوم بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے تم نے؟ وہ چلا رہی تھی۔ زبیر نے شدید اشتعال سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ بکواس بند کریں آپ، میں نے ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی، اتنا نیچ نہیں ہوں میں کہ اپنی ہی منگیتر کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا، کمبل کے اندر ماہین کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ تو پھر اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ رات کے وقت یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کیا اب بھی میں ہی غلط ہوں؟ کیا اب بھی آپ لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے؟ ماریا چچی اپنے آوازوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ زبیر احمد نے پلٹ کر ماہین کو دیکھا، مٹھیوں میں کمبل کو بھینچے اپنا چہرہ تک چھپائے ہوئے تھے۔ ماہین یہ کیا طریقہ ہے؟ اٹھو، بتاؤ سب کو کہ میں یہاں سے تم سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ کچھ غلط نہیں کیا میں نے۔ زبیر احمد نے آگے بڑھ کر کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا تھا تو وہ خوف سے سفید پڑ رہی تھی۔ ایسے ہنگاموں سے ہمیشہ اس کی جان نکلتی رہتی تھی۔ ہاں بتاؤ ماہین، کیا کیا اس شخص نے؟ ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ماریا چچی نے بلند آواز میں سے پکارا تھا۔ سفینہ بیگم، آصف احمد لبھینچے کمرے میں کھڑے تھے۔ کئی ملازمین بھی آوازیں سن کر وہاں جمع ہو گئے تھے۔ نمرا اپنے مایوں کے جوڑے میں حواس باختہ انداز میں بھاگتی وہاں چلی آئی تھی جہاں رات کے 1:30 بجے یہ انوکھی عدالت لگی ہوئی تھی۔
امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ زبردستی کمرے میں آئے تھے، میں نے انہیں کہا بھی چلے جائیں، مگر یہ مائی نے لب کچلتے جملے دہرائے تھے۔ زبیر احمد کے قدم لڑکھڑائے، اسے صوفی سے یقین تھا کہ اس کے حق میں بولے گی، مگر اس نے تو پل بھر میں ہی اس کا سارا مان توڑ دیا تھا۔ ماہین، یہ سب جھوٹ ہے، زبیر نے بے بسی سے اسے دیکھتے پکارا تھا، مگر ماریا چچی نے دوبارہ اسے بولنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر چلانے لگی تھیں۔ ماہین نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، وہ سرتا پا لرز رہی تھی۔ سفینہ بیگم ماریا چچی کو وصیتیں دے رہی تھی، انہیں خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح شروع ہو چکی تھیں۔ آصف احمد صاحب نے آگے بڑھ کر زبیر کا بازو پکڑا اور ان کے انداز میں اتنی سختی تھی کہ وہ اپنے باپ کو دیکھ کر ہی رہ گیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور دوبارہ اس قسم کی کوئی حرکت مت کرنا، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، یہ امریکہ نہیں ہے۔ انہوں نے پتریلے انداز میں زبیر احمد کو مخاطب کیا۔ وہ ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ یہ سب کچھ ماریا چچی نے جان بوجھ کر کیا تھا، مگر کیوں؟ اس بات کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک نظر ماہین کو دیکھا۔ ماریا چچی اسے خود سے لپٹائے جانے کیا کہہ رہی تھیں، اور وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح محسوس ہو رہی تھی جس کے اپنے کوئی احساس ہی نہیں تھے۔ مایوسی بھرے انداز میں سر جھٹکتے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے چلا گیا۔ سفینہ بیگم کافی دیر بعد کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ انہیں دیکھتی گویا پھٹ پڑا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا امی جان، مگر آپ میں سے کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ آخر کیوں کری ہے ماریا چچی یہ سب؟ وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ سفینہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم جانتے ہیں وہ جھوٹ بول رہی تھی، تماشا لگانا چاہتی تھی، بس کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ بس جب سے تمہارے چچا کا انتقال ہوا ہے، اس کی ایک ہی رٹ ہے، اس گھر اور فیکٹری کو بیچ کر اس کا حصہ اسے دیا جائے۔ وہ ماہین کو لے کر یہاں سے جانا چاہتی ہے، لیکن تمہارے بابا یہ سب نہیں کرتے۔ ماہین ان کا خون ہے، بس اسی بات کو لے کر آئے روز تمہاری چچی کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر لیتی ہیں۔ سفینہ بیگم شدید پریشان لگ رہی تھیں۔ زبیر انہیں دیکھ کر ہی رہ گیا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جان کر ہی رہے گا کہ آخر چچی یہ سب کیوں کر رہی تھیں۔ اور ماہین ان دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سفید موم کی گڑیاں اس کے تصور میں اتری تو اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ کچھ تو تھا جو جاننا ضروری تھا۔ سفینہ بیگم تو چلی گئی، مگر وہ بستر پر ٹھہر سا گیا۔ مسلسل تھکاوٹ کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دیر سے سونے کا نتیجہ تھا کہ اگلے دن وہ دن چڑھے تک سوتا رہا، اور پھر جب بھاری سر کے ساتھ جاگا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ آج نمرے کی مایوں کی رسم تھی۔ امی نے مجھے بتایا بھی تھا کہ کیٹرنگ والے کو بلانا ہے۔ اسے خود پر افسوس سا ہوا۔ نہا کر چینج کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر تو پورا شادی والا ماحول تھا، خاندان کے کئی لوگ آ چکے تھے۔ اسے دیکھتے کئی لوگوں کی آنکھوں میں پسندیدگی اتری۔ وہ تھا ہی اتنا ہینڈسم۔ باہر کے ماحول میں رہنے کے بعد وہ مزید نکھر گیا تھا۔ امی ایک کپ چائے تو بنوا دیں۔ اسے سفینہ بیگم کو دیکھ کر پکارا اور خود لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سفینہ بیگم نے ملازمہ کو چائے لانے کا کہا۔ وہ یوں ہی اپنا موبائل تھامے چائے کا انتظار کرنے لگا، تبھی سے ماریا چچی دکھائی دی۔ دو بڑے پوش اشتیاق انداز میں کسی کا استقبال کر رہی تھیں۔ کب سے میں انتظار کر رہی تھی آپ لوگوں کا، آپ لوگ اب آئے ہیں۔ ان کے لہجے میں ایسی گمجوشی تھی کہ زبیر نے بے اختیار مڑ کر دیکھا، پھر اسے سمجھ آ گئی ماریا چچی اپنی بہن سے مل رہی تھیں۔ وہ لوگ یقیناً شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ سفینہ بیگم انہیں لیے لاؤنج میں چلی آئیں۔ ماریا بیگم بڑی خوش اخلاقی سے ان سے باتیں کر رہی تھیں۔ یہ کون ہے؟ پہلے سے اس گھر میں کبھی نہیں دیکھا۔ اجنبی مردانہ آواز پر زبیر نے اسم دیکھا۔ چہرے سے ماریا چچی کی بہن کا بیٹا لگ رہا تھا۔ مضبوط شانے، نکلتا ہوا قد، چہرے پر سجا اعتماد۔ زبیر نے سر کے اشارے سے اسے سلام کیا، اس نے بھی ویسے ہی انداز میں جواب دیا تھا۔ یہ آصف صاحب کا بیٹا ہے، امریکہ سے آیا ہے۔ ماریا چچی نے بادل ناخواستہ تعارف تو کروا دیا، وہ لم بھیج کر رہ گیا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں وہ خود کون سا کم ہینڈسم لگ رہا تھا کہ کسی سے مروب ہوتا۔ میں اب لوگوں کو ماہین کے ہاتھ کی چائے بلواتی ہوں، بہت اچھی چائے بناتی ہے وہ، ماریا چچی نے کہا اور اندر کی طرف مڑ کر آواز لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ماہین وہاں چلی آئی۔ زبیر کا دل اسے دیکھ کر بے اختیار ہوا۔
وہ بجھی بجھی سی تھی. اس کا اسکائی بلو کلر کی شلوار قمیص میں دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ اپنے ہی خیال میں گم لگ رہی تھی. جی امی آپ نے بلایا؟ اس کے انداز میں بھی بیزاری ہی تھی. چائے بنا کر لاؤ اور ارم کے لیے اس کے لیے پسندیدہ کافی بنا کر لاؤ جو تم ہمیشہ بناتی ہو. ماریا چچی کا انداز میں لگاوٹ تھی. زبیر کو خامخواہ الجھن سی ہوئی. اس نے محسوس کیا تھا کہ ارم لبوں پر انگلی جمائے گہری نگاہوں سے ماہین کا جائزہ لے رہا تھا. ماہین بنا کچھ کہے پلٹ گئی. ماریا چچی اپنی بہن اور ان کے بیٹے کے آگے بچے بچے جا رہی تھیں اور ارم گھر کے ہر معاملے میں یوں بول رہا تھا جیسے لمبے عرصے سے اس کا یہاں آنا جانا ہو. وہ کافی بے تکلف بھی لگ رہا تھا. ملازمہ زبیر کی چائے لے کے آئی مگر اس نے ایک گھونٹ بھی نہ لیا. وہ تو بس ماہین کا انتظار کر رہا تھا. وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹرے لیے کچن سے نکلتی دکھائی دی. ایک ہاتھ سے ٹرے تھامے دوسرے ہاتھ سے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے وہ نروس محسوس ہو رہی تھی. چائے لے لیں. اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی جس میں ایک کپ کافی کا بھی تھا. وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی جبھی ماریا چچی نے اسے مخاطب کیا. ارم کو اس کی کافی پکڑا دو. زبیر نے بے اختیار لب بھینچے. ماہین کے چہرے پر واضح تذبذب نظر آیا تھا. اس نے کافی کا مگ اٹھایا مگر اس سے پہلے کہ ارم کی سمجھ جاتی زبیر نے ہاتھ بڑھا کر کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا. تم جاؤ میں خود ہی دے دوں گا. اس نے ایک نظر ماریا چچی کو دیکھا جن کے چہرے پر غصہ پھیلا تھا. ہاتھ بڑھا کر اس نے کافی کا مگ ارم کے حوالے کیا جس نے تھینکس کہہ کر لے لیا. ارم کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھے سلجھے ہوئے لڑکے کس طرح کے ہوتے ہیں. ورنہ تو باہر کے ملکوں میں رہ کے جوان اولاد اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ بس کیا بتاؤں. ماریا چچی نے واضح اس کے اوپر طنز کیا تھا. ان کی بہن ہاں میں ہاں ملانے لگی. زبیر کو اب کچھ سمجھ آ رہی تھی. سر جھٹکتے وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا. اتنا بچہ نہ تھا کہ یہ نہ جان پاتا کہ ماریا چچی اپنے بھانجے کے ساتھ اتنا لگاؤ کیوں دکھائے رہی ہیں. یقیناً وہ ماہین اور اس کا رشتہ کرنا چاہ رہی تھیں. اسی لیے تو انہوں نے زبیر اور ماہین کی منگنی توڑی تھی. زبیر کو خامخواہ غصہ آنے لگا. ماہین کے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ وہ پھر چاہتی ہی ہے میرے مقابلے میں اسے ارم میں زیادہ خوبی ہیں کیا؟ لبینچتے باہر چلا. سفینہ بیگم نے کاموں کی ایک لمبی لسٹ اسے تھمائی تھی. اس کی چھوٹی بہن کی شادی تھی سو ہر چیز ذہن سے جھٹک کر مصروف ہو گیا. شام 7 بجے لڑکیوں نے نمرا کو مایوں بٹھانا تھا. اس کا کرتا شلوار سفینہ بیگم نے پریس کر کے کمرے میں ہینگ کر دیا تھا. وہ چینج کر کے باہر آیا تو اس کی نگاہیں بلا ارادہ ہی ماہین کو تلاش کرنے لگی تھیں مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی. سہیلیوں کے جرمٹ میں نمرا کو ابٹن لگایا جا رہا تھا. وہ چند لمحے اسے تلاشتا رہا اور پھر مہمانوں کی بھیڑ سمجھتا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا آیا. ماہین کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے اس نے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا. ماریا چچی اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی. اسے ماہین سے بات کرنی تھی. اس کی مرضی جاننا تھی اس لیے وہ یہاں آیا تھا. دروازے پر دستک دیتے وہ منتظر انداز میں کھڑا ہو گیا. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور جس نے دروازہ کھولا اسے دیکھتا ہی زبیر احمد نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھینچی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سخت آواز میں پوچھا کیونکہ دروازے کی چوکھٹ میں ارم کھڑا تھا. زرد کرتا پہنے فریش انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بڑا خوش لگ رہا تھا. ارے غصہ کیوں کر رہے ہو؟ تم بھی اندر آ جاؤ. ویسے یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ ارم نے دروازہ کھولا. زبیر نے اس بار نگاہوں سے اندر کی سمت دیکھا. یہ ماہین کا ہی کمرہ تھا. اسے بیڈ پر بیٹھی نظر آئی. زبیر کو کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا تھا. کیا ہوا تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ سیدھی طرح بتاؤ ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا. اس نے ارم کو اندر کی سمت دھکیل کر دروازہ بند کیا. ریلیکس برو کیا ہو گیا ہے؟ پوچھ لو اپنی کزن سے. کچھ نہیں کیا میں نے. تم تو کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار لگ رہے ہو. ارم نے اپنا کالر جھٹکا تھا. زبیر تیزی کے ساتھ ماہین تک آیا. وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. سچ بتاؤ کیا اس نے اور یہ تمہارے کمرے میں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ میں نے کچھ پوچھا ہے ماہین؟ زبیر کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا. اس نے بے اختیاری میں ماہین کو کندھوں سے تھاما. وہ مایوں کی تقریب کے لیے تیار ہوئی تھی. زرد رنگ کے خوبصورت فراق میں دونوں کلائیوں میں سرخ پھولوں کے گجرے پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. زبیر کو اپنے سامنے پا کر وہ ششنے رہ گئی. کچھ نہیں کیا انہوں نے. یہ تو یہاں واش روم میں کپڑے تبدیل کرنا آئے تھے.
انہیں پورے گھر میں کوئی واش روم خالی نہیں ملا تھا۔ بس وہ گھبرا کر بولتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی پھیلی تھی۔ زبیر نے ایک نظر رحم پر ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ اوکے ماہین، نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ماریہ خالہ نے بتایا کہ تم اپنی فرینڈز کے ساتھ بڑا اچھا ڈانس کر لیتی ہو۔ وہ ڈائریکٹ ماہین سے مخاطب ہوا تھا۔ زبیر کا سارا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہوا۔ میں آتی ہوں، آپ چلیں۔ ماہین نے جلدی سے اسے مخاطب کیا۔ ارم کمرے سے نکل گیا تو زبیر نے لب ہینچ کر اسے دیکھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا تھا ماہین؟ مجھے سچ بتا۔ میرے کمرے میں آنے پر تو تم نے اور تمہاری امی نے اس قدر ہنگامہ کھڑا کر لیا، مگر اس کے آنے پر کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے۔ میں بچہ نہیں ہوں جو کچھ سمجھ نہ پاؤں۔ کیا چل رہا ہے سب کچھ؟ وہ سیدھا سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے سوال کر رہا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہے، بتایا تو ہے، وہ کپڑے چینج کرنے آیا تھا اور اب مجھے نیچے جانا ہے۔ آپ پلیز دور ہٹیں۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ زبیر نے دیکھا وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ گہری سانس لے کر بمشکل اس نے خود کو سنبھالا۔ اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتا۔ کیا وہ تمہیں ہراس کر رہا ہے یا چچی تم پر کسی چیز کا دباؤ ڈال رہی ہیں؟ تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ میرے ساتھ رشتہ ختم ہونے پر تم مطمئن ہو۔ زبیر نے آہستگی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ اسے اس روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر ایک دفعہ پھر غائل ہونے لگا تھا، مگر ماہین نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے، جو کچھ امی نے کیا تھا وہ سب ٹھیک تھا۔ اب آپ ہٹیں یہاں سے۔ وہ اسے ایک طرف کو دھکیلتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زبیر شاک رہ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا تھا۔ نیچے وہ اسے لڑکیوں کے گھیرے میں نمرا کے پاس بیٹھی ہوئی دکھائی تھی۔ سب لڑکیاں ہنس رہی تھیں، خوش تھیں، مگر وہ نامحسوس انداز میں خاموش تھیں۔ ماریہ چچی اپنی بہن اور بھانجے کے آگے بچھی جا رہی تھیں۔ سفینہ بیگم گھر کے کاموں میں مصروف تھیں۔ ہر چیز سے زبیر کا دل اچاٹ سا ہونے لگا۔ وہ رات بھی بے چین ہی رہا، مگر اگلی صبح ایک نئی قیامت اس کی منتظر تھی۔ سب مہمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر ماریہ چچی نے ایک دفعہ پھر جائیداد کے بٹوارے کا تقاضا کر دیا تھا۔ دیکھو ماریہ، میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں کہ میں صابائی گھر کو بیچنا نہیں چاہتا۔ تمہارے سے کی جو بھی رقم ہے میں جلد انتظام کر کے تمہیں دے دوں گا۔ فی الحال کی شادی چل رہی ہے، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آصف صاحب جیسے بے بس ہوئے تھے۔ ماریہ بیگم نے کندھے اچکائے۔ میں کچھ نہیں جانتی، آپ سب لوگ میرے ساتھ زور زبردستی کرتے ہیں۔ جب سے رضا کا انتقال ہوا ہے تب سے میرے ساتھ زیادتیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ زبردستی میری بیٹی کا رشتہ زبیر کے ساتھ جوڑا گیا۔ وہ بولتی چلی گئی۔ زبیر نے کاردار نگاہوں سے ماریہ چچی کو دیکھا۔ وہ صوفے پر اپنی بہن کے برابر بیٹھی تھیں۔ چند اور رشتہ دار بھی لاؤنج میں موجود تھے۔ اسے کونے میں ماہین بھی دکھائی تھی جو سر جھکائے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ آخر آپ کو میرے اور میرے ماہین کے رشتے سے مسئلہ کیا ہے؟ ماہین میری منگیتر ہے اور میری اجازت کے بغیر یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس نے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زبیر کی بات پر سبھی نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ ماریہ بیگم کو یکدم حوصلہ آیا۔ ماہین اور تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ آج سب کے سامنے میں اعلان کر رہی ہوں کہ میں نے ماہین کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے ارم کے ساتھ طے کر دیا ہے، اور نمرا کی رخصتی والے دن میں ماہین اور ارم کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی مجھے منع کیا تو میں یہی سمجھوں گی کہ میرے شوہر کے مرنے کے بعد سب مجھے کمزور کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب کو جیسے سانپ ہی سونکھے۔ ماریہ بیگم کی بات اتنی غیر متوقع تھی کہ زبیر چند لمحے کچھ بول ہی نہیں پایا۔ کسی سے نہیں ہوگا ماہین کا نکاح، میں اس کا منگیتر ہوں، میں ہی کروں گا اس کے ساتھ شادی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کھا جانے والی نگاہوں سے اس نے ارم کو دیکھا جس کے لوگوں کا دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ چپ ہو جاؤ زبیر، فی الحال تماشا مت لگاؤ۔ ماہین ماریہ کی بیٹی ہے، اس کے متعلق وہ جو چاہے فیصلہ کر لے۔ آصف صاحب نے ہاتھ اٹھا اسے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ زبیر نے بے بس نگاہوں سے سب پر ڈالی۔ وہ سبھی خاموش تھے۔ ماریہ چچی مطمئن انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ زبیر نے پلٹ کر ماہین کو دیکھا، اس کی جگہ خالی تھی۔ پتہ نہیں کب وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ایک نفرت بھری نگاہ ماریہ چچی پر ڈالتا تیزی سے گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس رات وہ دیر تک گھر واپس ہی نہ آیا۔ سفینہ بیگم نے کئی دفعہ اسے فون کیا مگر وہ عجیب الجھن کا شکار تھا۔ کئی دفعہ اس نے خود کو سمجھایا بھی کہ اگر ماہین اپنی ماں کی خوشی میں خوش ہے
تو پھر اسے اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ امیچور لڑکوں کی طرح برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ امریکہ سے ڈگری مکمل کر کے آ گیا تھا، اب اسے یہاں اپنا کاروبار کرنا تھا، اپنے خوابوں کو اچیو کرنا تھا۔ سر جھٹک کر اس نے ماہین کے خیال کو دور کرنا چاہا۔ 3 بجے وہ گھر واپس آیا تو گھر میں گہری خاموشی تھی۔ کل نمرا کی مہندی ہے، میں کوشش یہ کروں گا کہ میرا اور ماہین کا سامنا کم سے کم ہو۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کر لیا تھا اور اس نے اس عمل پر بھی کیا۔ اگلا پورا دن وہ آسو صاحب کے ساتھ مصروف رہا تھا۔ کاروبار کے حوالے سے کچھ ضروری ریسرچ ورک بھی کرنا تھا۔ صبح شام تک یہ فری ہو پایا۔ نمرا کے سسرال والے مہندی لے آئے تبھی وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ مہندی کا فنکشن لان میں ارینج کیا گیا تھا۔ بے حد خوبصورتی سے کی گئی سجاوٹ میں اسٹیج پر شرمائی شرمائی سے نمرا بیٹھی تھی۔ زبیر کے دل سے اس کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلیں۔ نامحسوس انداز میں اس نے ماہین کو تلاش کیا، وہ اسے جلدی دکھائی دے گئی۔ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر ماریا چچی کے برابر میں کھڑی تھے۔ ہلکے اور گہرے سبز رنگ کے لہنگے میں بالوں کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھیں۔ زبیر چند لمحے تک اسے دیکھتا رہ گیا، مگر پھر اس کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑے تھے۔ ماہین کا لہنگا اگرچہ خوبصورت تھا مگر بازو بالکل غائب تھے۔ دوپٹہ بھی باریک سا تھا جسے اس نے شانوں پر پھیلا کر لے رکھا تھا۔ ماریا چچی نے اس کی جانب جھک کر کچھ کہا جس پر جذب ہوتے ماہین نے دوپٹہ سمیٹ کر ایک طرف ڈال لیا تھا۔ زبیر کی رنگت سر پڑی، اسے اپنی چچی سے اس وقت بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی، مگر اسے اپنا رخ بدل لیا کیونکہ اسے ارحم ماہین کی سمجھ جاتا دکھائی دیا تھا۔ اس کا دل خواہ مخواہ ہی بوجھل ہونے لگا۔ مہندی کی تقریب مکمل ہو رہی تھی، ویسے بھی خواتین والی محفل میں اس کا کیا کام تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکل آیا۔ آج عرصے بعد اس کا سگریٹ پینے کا دل چاہا۔ سگریٹ لیے گاڑی لے کر گھر سے دور نکل آیا۔ امریکہ سے اس کا ایک دوست اویس بھی واپس آیا تھا۔ فی الحال وہ کسی دوست کے ساتھ ہی اپنا دکھ شیئر کرنا چاہتا تھا، سو اس نے اویس کو کال کی۔ یار میں اس وقت ایک کلب میں بیٹھا ہوں، تم بھی یہیں آ جاؤ۔ آتے ساتھ ہی کاروبار کی فکروں میں لگ گئے ہو، تھوڑا سا لائف کو انجوائے تو کر لو۔ اویس نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کا رخ اس کی طرف کر بیٹھا، ورنہ یہ سب اس کے شوق نہیں تھے۔ نائٹ کلب کافی فاصلے پر تھا، وہاں کا ماحول ویسا ہی تھا جیسا وہ توقع کر سکتا تھا۔ مغربی ماحول، مغربی لباس، لڑکے اور لڑکیاں ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، سو ان سب کے لیے یہ چیز کامن تھی۔ حرام مشروب کا استعمال بھی کھلے عام جاری تھا۔ اویس اسے ایک صوفے پر بیٹھا دکھائی دے گیا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے زبیر کو اپنی طرف بلا لیا۔ پاکستان میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ بیزار ہو رہا تھا۔ اویس ہنس پڑا، سب کچھ ہوتا ہے بھائی، ہر کسی کی اپنی چوائس ہے۔ تم بتاؤ کب شادی کرو؟ تمہاری منگیتر بھی تو تھی نا ایک پاکستان میں۔ اویس نے گویا زبیر کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا تھا۔ وہ بیزار انداز میں دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ دل میں اتنا درد کی ایسی لہر سی اٹھی تھی کہ اس نے سامنے سے گزرتے ویٹر کی ٹرے سے ایک گلاس اٹھا لیا۔ تم نے تو امریکہ میں رہتے ہوئے کبھی نہیں پی، تو پھر آج کیوں پی رہے ہو؟ اویس حیران ہوا مگر زبیر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھونٹ گھونٹ کر کے مشروب کو حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ وقت سے رکھتا رہا، وہ بس اپنا ذہن بھٹکانا چاہتا تھا۔ اسے کلب میں بیٹھے قریباً 2 گھنٹے گزرے تھے جو وہ ایک دم چونکا۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اویس نے اس کی سر پڑتی رنگت دیکھ کر کہا۔ زبیر نے ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پر پٹکا تک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نگاہیں انٹرے سے اندر داخل ہوتے ارحم پر جمی تھیں۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ماہین بھی تھی۔ انتہائی بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس اپنے ساتھ اندر لا رہا تھا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر کئی لڑکوں نے ایک ساتھ ہوٹنگ کی، شاید میں ان سب سے واقف تھا اور یہاں کا ریگولر وزٹ کرتا رہتا تھا۔ میں اس کی جان لے لوں گا، زبیر نے زیر لب دہرایا۔ ارحم اب ماہین کو لیے ایک صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ وہ بے حد نروس ہو رہی تھی، بار بار دوپٹے کو اپنی شانوں پر ٹھیک کرتی، وہ اسی سبز لہنگے میں ملبوس تھی۔ زبیر بے اختیار ان لوگوں کی طرف بڑھا۔ ارے یہ دوپٹہ اتار دو نا یار، اتنی حسین لگ رہی ہو تم، اور خواہ مخواہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اتنے امیر گھرانے سے تعلق ہے تمہارا اور اپنے ددیال والوں کی طرح پینڈو بنی رہتی ہو۔ ارحم نے اطمینان سے ماہین کے گلے سے وہ دوپٹہ اتار کر پیچھے صوفے پر رکھا تھا اور زبیر کی برداشت گوئے جواب دے گئے۔ وہ یکدم دونوں کے سر پر جا پہنچا تھا۔ کمال کی چوائس ہے تمہاری ماں کی، ایسی گھٹیا جگہ پر یہ تمہیں لے کر آیا اور یہاں لانے کے بعد تمہارا دوپٹہ بھی کھینچ کر اتارا ہے۔ شرم آنی چاہیے تم ماں بیٹیوں کو اپنی چوائس پر۔
ماہین کے سر پر کھڑی ہو کر وہ سرد انداز میں غرایا تھا۔ وہ بے اختیار چونکی اور زبیر کو دیکھتے ماہین کی گویا جان میں جان آئی تھی۔ اسے صوفے پر پڑا اپنا دوپٹہ کھینچ کر اٹھایا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زبیر پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، میں کب سے انہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہاں نہیں آنا، لیکن یہ میری بات ہی نہیں سن رہے۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اسے زبیر کا بازو تھاما، جبکہ ارم کے تو گویا سر سے لے کر پیر تک آگ لگ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی ماں نے سب لوگوں کے سامنے اعلان کر تو دیا کہ اب یہ میری ہونے والی بیوی ہے، میں اپنی بیوی کو جہاں مرضی لاؤں، اس کے ساتھ جو مرضی کروں، تم کیوں جل رہے ہو؟ وہ بپھر کر بولا تھا۔ آس پاس ڈانس کرتے لڑکوں لڑکیوں ان کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ زبیر نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے اس نے جو مشروب چکھ لیا اب اس کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یاد رہا تھا تو بس اتنا کہ ارم ماہین کو اس گھٹیا جگہ پر لے کر آیا تھا۔ تم یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو یا پھر یہ تمہیں زبردستی لایا؟ وہ ماہین سے مخاطب تھا، مگر دیکھ ارم کو رہا تھا۔ اس کے بازو سے لگی ماہین نے بمشکل اپنے سر پڑتے وجود کو سنبھالا۔ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں، امی نے زبردستی کے ساتھ بھیج دیا، مگر پھر یہ مجھے یہاں لے آئے۔ پلیز مجھے گھر واپس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آنسو آنکھوں کے ساتھ بولی۔ ارم نے کھا جانے والی نگاہوں سے ماہین کو دیکھا۔ ایک تو تمہارے نخرے پتہ نہیں کیوں ختم نہیں ہوتے۔ ادھر آؤ، چھوڑو اسے۔ اس نے ماہین کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف گھسیٹا، مگر زبیر نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ وہ چل کر پیچھے صوفے پر جا گرا۔ اس کے ہاتھ میں ماہین کی کلائی تھی، سو وہ بھی پوری قوت سے اس کے اوپر جا پڑی۔ زبیر نے اسے کمر سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ وہ بری طرح سے حواس باختہ ہو رہی تھی، آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے آپ سے کہا مجھے واپس لے جائے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دکھائی نہیں دیتا کہ آپ کو ہمیشہ ہر بات بتا کر سمجھانی پڑے گی کیا؟ وہ یکدم اڑی اور اس کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آنسو کے درمیان ہی اس نے سب کچھ کہا۔ زبیر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ صوفے پر پڑا ارم اپنی سبکی پر شدید طیش میں تھا۔ وہ اپنی ہیرو گیری دکھانا چاہتا تھا، مگر شور کی آوازیں سنتے گارڈ سے اندر آ چکے تھے۔ زبیر نے بہتر یہ سمجھا کہ ماہین کو لے کر وہاں سے نکل جائے۔ اسے سسکیاں لیتی ماہین کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور آس پاس کھڑے لڑکوں کو ہٹاتا تیزی سے باہر نکلنے لگا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گھسیٹتے باہر چلے آئی۔ گاڑی میں بیٹھو اور یہ پہنو۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ماہین کے کندھوں پر پھیلایا۔ وہ شدید ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ پلیز امی کو مت بتائیے گا ورنہ وہ بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زبیر نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اس کی گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے بے حد خوفزدہ لگ رہی تھی۔ روتے روتے اس نے اپنی آنکھیں صاف کی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی ہو۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یوں سمجھیں گے کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی کر رہا ہوں۔ زبیر نے لہجے کو شگفتہ بناتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ وہ سارے لاتے کھلے دروازے سے اندر بیٹھ گئی تھی۔ کوٹ اس نے ابھی تک اپنی شانوں پر لیا ہوا تھا۔ زبیر خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اور مجھے تسلی سے بتاؤ آخر ماریا چچی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اتنا تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا کہ تم ارم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی ہو، ہے نا؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے ماہین کی طرف دیکھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک گلابی ہو رہی تھی۔ زبیر کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا۔ بالکل اچھا نہیں لگتا مجھے، یہ عجیب سا ہے، جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے وہاں مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور خواہ قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مگر پتہ نہیں امی کو کیا ہو گیا۔ جب تک ابو زندہ تھے وہ امی کو سمجھاتے رہے، مگر امی کو ہمیشہ سفینہ تائی اور تایا ابو سے اختلافات ہی رہے ہیں۔ یہ اختلافات کبھی ختم نہیں ہوئے۔ میں ان کی بیٹی ہونے کے باوجود یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی امی نے کبھی میری امی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، مگر پتہ نہیں امی کیا سوچتی رہتی ہیں۔ انہیں تو اپنے میکے والے عزیز ہیں، میکے والوں میں بھی بس یہ ایک بہن ہے۔ ارم کی ماں بے حد لالچی ہے، انہیں بس وہ تمام دولت اور جائیداد چاہیے، اس لیے وہ بار بار امی کو بھڑکاتی ہیں کہ اپنا حصہ طلب کریں۔ انہیں پتہ ہے کہ سارا حصہ میرے نام پر ہے، اسی لیے زبردستی میرے اور ارم کی شادی کروانا چاہتی ہیں۔ اور امی ہیں کہ انہیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ بھیگی آواز میں زبیر کو سب کچھ بتاتی چلی گئی اور زبیر کو جیسے ساری بات سمجھ بھی آ گئی تھی۔ اور تو یہ بات ہے، اسی لیے چچی نے میری اور تمہاری منگنی ختم کی ہے نا؟ وہ مگن انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ماہی نے سر ہلا۔ ہاں اسی بات پر۔
اور تم کیا چاہتی تھی؟ کیا تمہیں میرا انتظار نہیں تھا؟ وہ اس کے منہ سے اقرار سننا چاہتا تھا۔ معین ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ میں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا، اور یہ ارحم زہر لگتا ہے، وہ تو مجھے، وہ جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور زبیر اس کے دل میں ڈھیروں ڈھیر سکون اتر گیا تھا۔ بس پھر باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، تم میری ہو، بس اس بات کو یاد رکھنا۔ اب تمہیں کبھی کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ زبیر احمد کا تم سے وعدہ ہے، اور میں وعدوں میں ہمیشہ کھڑا اترتا ہوں۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک استحقاق من انداز میں کہہ رہا تھا۔ معین بے ساختہ اس سے دیکھا، اس کے لیے چہرے پر گلابی پن بکھر گیا تھا۔ لگ کچلتے جلدی سے باہر کی سمت دیکھنے لگی تھی۔ گھر کے دروازے پر اترتے معین نے کوٹ اتار کر اس کی سمت بڑھا، جیسے زبیر نے کسی قیمتی امانت کی طرح سنبھال لیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ بڑی دیر تک اسے اندر جاتا دیکھتا رہا۔ اسے اب آگے کے متعلق پلاننگ کرنی تھی۔ اسے پتا تھا پرسوں رات نمرہ کی رخصتی ہے، اور اس کی رخصتی کے روز ہی معین اور ارحم کا نکاح رکھا گیا تھا۔ خلاف توقع وہ اگلے دن بہت مطمئن تھا جتنا خوش ہوا تھا۔ معین اتنی زیادہ پریشان، مگر زبیر نے دوبارہ اسے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ماریہ چچی اپنے انتظامات میں مگن تھی۔ آصف صاحب نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ان کے حصے کی تمام جائیداد معین کے نام ایک دن میں منتقل کر دیں گے۔ ماریہ چچی کی سوچ کے مطابق سب کچھ چل رہا تھا۔ وہ اور ان کی بہن سائقہ کافی خوش تھے۔ صرف ارحم ہی تھا جو تلملایا ہوا پورے گھر میں پھر رہا تھا۔ زبیر کو دیکھ کر خواہ معین کا نام لے کر اونچا اونچا پکارنے لگتا، مگر وہ تھی کہ گھر کے کسی کونے میں ایسی گم ہوئی کہ دوبارہ وہاں سے نکلی ہی نہیں تھی۔ اسی تناؤ بھرے ماحول میں ہی نمرہ کی رخصتی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ رخصتی حال میں ہونا طے پائی تھی، جہاں نمرہ کو دلہن بنا کر ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا، وہیں معین کو بھی سر رنگ کے خوبصورت جوڑے میں نکاح کی دلہن کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ کلائی میں پہلے گجروں کی بتیاں نوچتے وہ شدید پریشان تھی۔ کہیں زبیر بھول تو نہیں گئے، کہیں انہوں نے ہار تو نہیں مان لی، یا وہ سب جھوٹ تھا؟ وہ بار بار خود سے ایک ہی سوال کیے جا رہی تھی۔ نکاح کا وقت سر پر آن پہنچا تھا، اور ابھی تک زبیر نے کچھ نہیں کیا تھا۔ شاید وہ مجھے بے وقوف ہی بنا رہے تھے۔ امی کے تماشا لگانے والی عادت سے گھبرا کر زبیر نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے۔ انہیں کیا کمی ہے رشتوں کی؟ انہیں کیا پڑی میرے پیچھے خوار ہونے کی؟ وہ اپنے آم سے ہی الجھ رہی تھی، کسی نے آ کر اس کے سر پر ارحم کے دلہن کا دوپٹہ اڑا دیا۔ معین کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے تھے۔ نمرہ کی بارات آ گئی تھی، اس کا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، سو ویٹنگ روم سے نکل کر باہر اسٹیج پر دولہا کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ارے بھائی، اور انتظار نہیں ہوتا، معین کو بھی لے آؤ۔ سارے مہمان تو آ ہی چکے ہیں، معین اور ارحم کا نکاح بھی ہو جانا چاہیے، پھر جائیداد کی منتقلی کے دستخط بھی تو کروانے ہیں۔ بھائی جان ماریہ بیگم آج پہلی دفعہ خوش نظر آ رہی تھی۔ مہمانوں کے بیچ میں کرسی پر بیٹھے زبیر نے انتہائی طمانینت سے یہ منظر دیکھا۔ لڑکیاں دوبارہ سے ویٹنگ روم کی طرف گئی تھیں، اور اس بار وہ معین کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ وہ سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں کیسی لگ رہی تھی، زبیر دیکھ نہیں پایا کیونکہ اس کا چہرہ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا تھا۔ ہاں، مگر اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ سائقہ بیگم ارحم کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے معین کے برابر میں بیٹھا، اور اسی لمحے زبیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، یہی وقت ہے، اندر بھیجو انہیں۔ اس نے فون کان سے لگا کر ہدایات دی۔ ادھر مولوی معین اور ارحم کے نکاح کی تیاریاں کر رہا تھا۔ معین کی گویا جان پر بنی تھی، اور تبھی ایک شور کے ساتھ حال میں ایک لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ اونچی ہیلز پہنے ماڈرن سولیے کے ساتھ وہ زور زور سے چلاتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زبیر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس تماشا شروع، اب میں چچی کو بتاؤں گا کہ تماشا کرنا کہتے کسے ہیں۔ وہ مطمئن انداز میں چلتا ہوا اسٹیج پر کھڑا ہوا تھا۔ اب تماشا دیکھنے کی باری اس کی تھی۔ اندر آنے والی لڑکی اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ چند مرد بھی تھے جو کھا جانے والی نگاہوں سے ارحم اور سائقہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے آرام سے یہاں بیٹھ کر دوسرا نکاح کر رہے ہیں۔ مجھ سے نکاح کر کے کئی مہینے سے تم نے اپنی شکل نہیں دکھائی۔ ماں بننے والی ہوں میں تمہارے بچے کی۔ محبت کے جال میں تم نے مجھے پھنسایا، اور تمہاری یہ ماں لاکھوں روپے ہتھے آ کر اب یہاں کیسے معصوم بن کر بیٹھی ہے کہ اپنی بھانجی کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھایا جائے۔ سب سمجھتی ہوں میں، جس طرح سے مجھے بے وقوف بنا کر میرے والدین سے لمبی چوڑی رقم وصول کی ہے، یقیناً اس لڑکی سے بھی وصول کرنی ہوگی۔
ہے نا؟ وہ لڑکی ارحم کو دیکھتی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ پورے حال میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ ارحم کا تو یہ حال تھا گویا کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ سفید وردی رنگت کے ساتھ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ آئے ہوئے مردوں کو جو آستینیں چڑھاتے ارحم کی جانب متوجہ تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کون ہو تم؟ یہ میرا بھانجا ہے، میری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہے، ماریہ بیگم نے تیش میں آتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ لڑکی انہی کے قبیلے کی تھی۔ یکدم ان کی سمت مڑی۔ شکل سے بے وقوف عورت لگ رہی ہو، ذرا تحقیقات تو کروا لیتی کہ کون ہے یہ۔ 6 مہینے سے میری فیملی اس کو تلاش کر رہی ہے، نکاح کے نام پر لاکھوں روپے بٹور لیے اس نے میری فیملی سے، صرف اس لیے کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اور آخر میں اس نے کیا کیا؟ مجھے چھوڑ کر یہاں چلا ہے۔ نہ جانے مجھ سے پہلے اور کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ یقین نہیں آتا تو میرے پاس سارے ثبوت ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے ٹیبل پر پٹکی۔ زبیر نے اطمینان سے آگے بڑھ کر فائل کھولی۔ یہ نکاح نامہ ہے اور یہ اوریجنل ہے۔ اسے نکاح نامہ پکڑ کر سب کے سامنے لہرایا۔ ماریہ چچی اپنا دل تھام کر وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھیں۔ ان کی بہن صفائیاں دے رہی تھیں، وضاحتیں دے رہی تھیں، مگر جو سچ تھا وہ سامنے آ ہی گیا تھا۔ لڑکی کے ساتھ مرد اس کے بھائی تھے اور یقیناً ایک لمبے عرصے سے ارحم کو تلاش کر رہے تھے۔ ارحم کو ماہین سمیت اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گھونگھٹ کے اوٹ میں ماہین نے یہ سارا تماشا لگتے ہوئے محسوس کیا۔ ایک چیخو پکار مچی ہوئی تھی، کوئی ارحم کو پیٹ رہا تھا اور کوئی سائقہ بیگم کو بددعائیں دے رہا تھا۔ سائقہ بیگم اس لڑکی سے جھگڑ رہی تھی اور ماریہ چچی وہ اونچا اونچا روتے ہوئے اپنے نصیب کا کوس رہی تھی۔ ایسے میں صرف زبیر ہی تھا جو انتہائی طمانینہ سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نکاح فرمائے مولوی صاحب، میری منگیتر زیادہ دیر یہاں بیٹھی رہ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ اس کی مضبوط آواز ماہین کو گھونگھٹ کے پیچھے سے سنائی دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکے۔ ایک انتہائی دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ میں خواہ زبیر کے بارے میں بدگمان رہی اور انہوں نے سب کچھ کتنی آسانی سے ٹھیک کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر سرشار ہو رہی تھی۔ ماریہ چچی کے پاس اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ رسوا ہو چکی تھی، ان کی بہن جھوٹی نکلی تھی اور بھانجا پہلے سے شادی شدہ۔ آصف صاحب نے گارڈ کے ذریعے ارحم اور اس کی ماں دونوں کو نکلوا پھینکا تھا۔ بہت عرصے سے میں تمہاری باتیں برداشت کر رہا ہوں ماریہ، مگر میرے بھائی کی بیٹی کے ساتھ تم یہ سب نہیں کر سکتی۔ ماہین میرے بیٹے کی منگیتر ہے اور اب اس کے ساتھ رخصت ہوگی۔ تمہیں اگر یہاں رہنا ہے تو رہو، ورنہ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ۔ پہلی دفعہ انہوں نے دو ٹوک انداز میں ماریہ بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ وہ چپکی رہ گئی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب اعتراض کرنے کی صورت میں وہ ہر شے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ دستخط کرو اس سے پہلے کہ کچھ نیا تماشا ہو جائے۔ ماہین کو اپنے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی۔ اس کا سر بے اختیار شرم سے جھک گیا۔ مولوی نے کہا نا، میں اس کے سامنے رکھ رہا تھا اور صرف چند لمحوں بعد ہی وہ زبیر احمد کی منکوہ بن چکی تھی۔ صرف منکوہ ہی نہیں، نمرہ کی رخصتی کے فوراً بعد اسے زبیر احمد کے سنگ رخصت کر دیا گیا تھا۔ وہ مزید انتظار کرنے کا قائل نہیں تھا اور اب رات کے 1 بجے بیڈ پر بیٹھے وہ حیرت سے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے تو ساری تیاری کر رکھی تھی؟ وہ حیران تھی۔ بیڈ کے اطراف میں پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ کیا آپ کو پتا تھا کہ میرا آج آپ کے ساتھ نکاح ہو جائے گا اور رخصتی بھی، جو یہ ساری سجاوٹ کروا لی؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے سامنے بیڈ پر کونی کے بل لیٹا زبیر احمد بھرپور انداز میں مسکرایا۔ میں نے تو باقی ساری تیاری بھی کر رکھی ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے وہ شریر انداز میں بولا۔ ماہین کی رنگت گلابی پڑ گئی۔ بہت بے شرم ہے آپ، لیکن آپ نے یہ سب کچھ کیا کیسے؟ وہ حیران سی پوچھ رہی تھی۔ زبیر احمد سیدھا ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ تمہارا کزن جس کماش کا مرد ہے، ان کی کئی کمزوریاں ہوتی ہیں، بس وہ طریقے سے ان کمزوریوں کو چھپا لیتے ہیں، مگر اس بار وہ بھول گیا کہ اس کا سامنا زبیر احمد سے تھا۔ مرد اگر محبت میں پاگل ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ وہ اس کی گلائی میں پہنی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماہین حیرت زدہ سی اسے سنتی گئی۔ بس مجھے تھوڑے سے ریکارڈ چیک کرنے پڑے، ارحم کے اور اس کی ماں کے، اور مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ ان کا پچھلا ریکارڈ، وہ لڑکی جو آج حال میں آئی تھی اور ارحم سے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اس سے شادی کی۔ شادی سے پہلے اس نے لڑکی کو مجبور کیا کہ اپنے والدین سے لاکھوں روپے لے کر اسے دے۔ رقم لے کر نکاح کے چند دنوں بعد دونوں ماں بیٹا فرار ہو گئے
اور جب ماریا چچی نے انہیں تمہارے اور میرے رشتے کے متعلق بتایا، ہم سے شدید بدسن تھی، تو تمہاری خالہ نے سارا پلان بنا لیا اور نتیجتاً ماریا چچی نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے سب کچھ کیا جو اب تک تم دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ ماہین کو اپنی ماں کی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ اب آپ لوگ امی کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا انہیں اس گھر سے نکال دیں گے؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ زبیر نے آہستگی سے اسے خود سے قریب کیا۔ ہم انہیں گھر سے کیوں نکالیں گے ماہین؟ یہ ان کا بھی گھر ہے۔ بس خوشی ہے کہ انہیں وقت پر سمجھ آ گئی کہ جو فیصلہ کر رہی تھیں وہ ٹھیک نہیں تھا۔ جو جائیداد چچا کی ہے تمہارے نام پر بابا جان منتقل کر دیں گے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس گھر کی سب سے قیمتی چیز تم تھی اور اب تم میرے پاس محفوظ ہو۔ زبیر احمد نے آہستگی سے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ یہ سب کچھ آپ نے ضد میں کیا ہے یا محبت میں؟ آپ نے تو مجھے 15 سالوں کے بعد پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور جب امریکہ گئے تھے تب تو میں چھوٹی سی تھی۔ پھر یہ کوئی طوفانی قسم کی محبت تو نہیں تھی نا؟ وہ کسی خدشے کے تحت سر اٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ زبیر احمد نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کا نشان ثبت کیا۔ محبت ہونے کے لیے سالوں سال ضروری نہیں ہوتے۔ جب میں امریکہ سے واپس آیا تب تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں موجود یہ چھوٹی سی لڑکی سیدھا میرے دل میں اتر جائے گی، لیکن اب میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مجھے تم سے شدید محبت ہے، اور اس محبت کے بیچ میں جو بھی آیا اس کا حال میں آرم جیسا کروں گا۔ سمجھ آئی نا؟ اس کی ناک انگلی سے چھوتے وہ محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ماہین کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ سر اس کے سینے سے ٹکاتے اس نے خود کو زبیر احمد کے حوالے کر دیا تھا۔ ایسا چاہنے والا ہم سفر اس سے ملا تھا کہ شکر کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ پلکیں بند کرتے اس نے خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا۔